اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مل کر میں ساتھ روشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اپنے ادارے کے جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیشن نمبر 1 یعنی کہ فہم القرآن میں آج جو ہمارا قرآنی سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالی 21ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے. ایمان والیو 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع 6 رکوع کے ساتھ ساتھ سورہ روم مکمل ہے. 4 رکوعوں کے ساتھ ساتھ سورہ لقمان مکمل ہے. 3 رکوعوں کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ مکمل اور سورہ الاحزاب کے پہلے 3 رکوع آج کے قرآنی سفر میں شامل ہیں. چلتے ہیں اپنے قرآنی سفر کی طرف میں. ایمان والیو سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع میں شدید مخالفانہ ماحول میں کون سے شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں. پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کے ذکر کا حاصل تسکین جو ہے وہ قلب ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے ذکر کا جو حاصل تسکین قلب بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی. اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ایمان والیو تلاوت قرآن پاک اور جامع ترین صورت ہے نماز. 2 چیزیں بتائیں, ایک تلاوت قرآن پاک اور ایک نماز. ایمان والیو نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلا کر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. مزید فرمایا کہ کسی کو دین حق کی کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے. ہٹ درمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے. مزید ایمان والیوں بشارت دی گئی کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ ایمان لے کر آئیں گے. البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزانہ کلام سامنے آنے کے باوجود مزید معجزات جو ہے یا پھر باوجود معجزات طلب کر رہے ہیں. آگے 6 رکوع میں دیکھتے ہیں کہ 6 رکوع میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطۂ زمین کی نہیں اللہ کی عبادت کی ہے. اگر کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. کیا کر جاؤ؟ ہجرت کر جاؤ. اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اس سے چپٹا رہے گا تو عنقریب موت اسے آ کر اس زمین سے جدا کر دے گی. ایمان والیوں آگے فرمایا کہ اللہ ہجرت کرنے والوں کے گناہ بخش دے گا, انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں جنت کے بالا خانے عطا کرے گا. آگے 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دنیاوی زندگی ایک ڈرامے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ ایک ڈرامے کی طرح ہے جس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے. مختلف افراد اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات پہ آ جاتا ہے. اسی طرح ایمان والیوں دنیا میں کوئی امیر ہے تو کوئی فقیر ہے. یہ تمام حالات عارضی ہے. موت کے بعد ہر ایک کو ایک جیسے کفن اور ایک جیسے قبر کی کوٹھری میں آخرت کا انتظار کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا, کفن ایک جیسا, کوٹھری ایک جیسی, اور انتظار سب نے کس کا کرنا ہے؟ آخرت کا. اور ایمان والیوں یاد رکھو آخرت میں بدلہ دنیا میں اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا. کون سے؟ اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا.
آگے سورہ روم ہے، تو سورہ روم کے ایمان والیوں پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور یہ خوشخبری عین بدر کے دن ایمان والیوں پوری ہوئی اور اللہ کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا۔ آگے ہم دوسرے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے گروہوں میں؟ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا اور ان کی بھرپور مہمان نوازی ہوگی۔ مجرم لوگ، جبکہ مجرم لوگ عذاب میں گرفتار شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے۔ مزید مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ صبح و شام اور دن رات اس اللہ کی تسبیح و حمد کرے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے۔ آگے ایمان والیوں تیسرے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے، جو کہ ہم سابقہ اسباق میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ آگے ہم چوتھے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ آگاہ کیا گیا انسان کی فطرت میں، کس کی فطرت میں؟ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے ایمان والیوں در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ کیا ہے؟ نفس بھی ہے، صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے، وہ نفس کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود پر اور دوسروں کو، خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والیوں اسی رکوع میں مزید ارشاد ہوا کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال تم سود پر دیتے ہو، کس پر دیتے ہو؟ سود پر دیتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آگے پانچویں رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ کس وجہ سے آتے ہیں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایمان والیوں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی تھی یا اللہ کے دین کے کچھ احکام پر عمل کرتی تھی اور کچھ احکام کو پاؤں تلے روندتی تھی۔ عذاب سے بچنے کے لیے ایمان والیوں ہمیں بھی اپنا رخ جو ہے وہ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچاؤ کا وہ یہی رستہ اور طریقہ ہے کہ دین پر ہم خالص ہو کر چلیں۔ کس پر چلیں؟ کس پر؟ دین پر ہم خالص ہو کر چلیں۔ آگے ہم چھٹے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور توانائی دی، پھر وہ دوبارہ اسے لاغر اور لاچار کر دیتا ہے۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ایمان والیوں مزید یہ بتایا گیا کہ روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے کام نہ آئے گی۔ آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی
کوئی تشدد، کوئی لالچ اور مساہلت کی کوئی پیشکش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں ایمان والیوں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ ایمان والیوں ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے دوسرے رکوع میں ایمان والیوں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ جا کے اس کا سورہ لقمان کے رکوع کا مطالعہ کریں گی نا تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی دوسرے رکوع کا کہ اس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی تھی۔ باقی تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظاہری اور باطنی عنایات کی انتہا کر دی ہے، لیکن کچھ احسان فراموش اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مزید اسی رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند شان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، کیا بنا دیے جائیں؟ قلم بنا دیے جائیں، اور زمین پر موجود سمندروں جیسے 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ قلم گس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات کا بیان مکمل نہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا۔ آگے چوتھے رکوع میں ایمان والیوں حکم دیا گیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ مزید فرمایا اسی رکوع میں کہ 5 باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ پہلا، قیامت کب واقع ہوگی۔ دوسرا، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی۔ تیسرا، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نیک ہے، بد ہے، ذہین ہے یا کندذین وغیرہ۔ آگے کوئی انسان آنے والے روز کیا عمل کرے گا، کسی انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی۔ ایمان والیوں یہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر رہنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ سجدہ۔ ایمان والیوں سورہ سجدہ کے پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ قرآن بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے کائنات 6 مراحل میں بنائی اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، یہ اس رکوع میں شامل ہے۔ مزید ایمان والے اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو بہت عمدہ بنایا اور انسانوں کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ کون سی ساخت میں؟ بہترین ساخت میں۔ اس کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی اور پھر نطفہ سے اس کی نسل کو جاری رکھا۔ اس کے خاکی وجود میں اپنی روح ڈال کر اسے عظمتوں سے سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کس کو؟ انسان کو۔ کس کو؟ انسان۔ ہاں۔ آگے دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے فریاد کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ کس کا موقع؟ کس کا؟ اصلاح کا موقع دیا جائے۔ لیکن ایمان والیوں ان کی یہ التجا رد کر دی جائے گی۔ نیک بندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ وہ بندے جو اللہ کے احکامات عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ کس نیت سے؟ اللہ کے احکامات کس نیت سے سنتے ہیں؟ عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، خوف اور امید کے ڈر سے
اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. مزید فرمایا اسی رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں ہے. آگے تیسرے رکوع میں ایمان والیوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی. ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر بھی فائز کیا گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ الاحزاب. ایمان والیوں سورہ الاحزاب میں ایسے سخت احکام دیے گئے جن کے حوالے سے کفار و منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا. کن کی طرف سے؟ کفار و منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا. اب کیا تھا؟ پہلے رکوع میں ایمان والیوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احکام شریعت پر ڈٹے رہیں. کس پر؟ احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں. پہلا سخت حکم ایمان والیوں یہ تھا کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں. کس کی؟ زہار کی کوئی حیثیت نہیں. اب زہار سے مراد ایمان والیوں یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے. کس کی طرح؟ ماں کی طرح حرام ہے. تو فرمایا یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. ایک انسان کی ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا ہے. اور دوسرا جو سخت حکم تھا وہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں. ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو. اس کے اصل باپ کی طرف نام اس کا منسوب کرو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر والد کا علم نہ ہو تو وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے. مزید فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں اور ازواج محترمات مومنوں کے لیے ماں ہونے کا تقدس رکھتی ہیں. سبحان اللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے رکوع میں ایمان والیوں غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. تیسرے رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت مومنوں کے لیے. کون سے مومنوں کے لیے؟ بابرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایمان والیوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واحد رسول ہیں جو انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے کامل نمونہ ہے. کس اعتبار سے؟ دونوں انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ کامل نمونہ ہے. یعنی انفرادی اعتبار سے معاشرے کے لیے ہر کردار کے لیے اور اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور ہماگیر انقلاب برپا کرنے کے طور پر آپ کیا ہیں؟ ایک کامل نمونہ ہے. مزید ایمان والیوں اسی رکوع میں ہمیں غزوہ احزاب کا ذکر بھی ملے گا. یہ تھا ہمارا آج کا قرآنی سفر. میں امید رکھتی ہوں کہ وہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو قرآن پاک اس لیے سنتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے اسباق پر احکامات پر عمل کریں گی. یہ سبق آج کا ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام فی امان اللہ.